اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمارا 5ویں روزے کی سحری کھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور گرامی قدر حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے نماز کی شرائط، کہ نماز کن شرائط کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ شرط اسے کہتے ہیں جس کے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی شرائط پہلے پوری کی جاتی ہیں پھر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی پہلی شرط ہے پاکیزگی، طہارت، یعنی کہ پاک صاف ہو کے نماز پڑھنا۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر چھپا کے نماز پڑھنا۔ نماز کی تیسری شرط ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا۔ نماز کی چوتھی شرط ہے وقت میں نماز پڑھنا۔ نماز کی 5ویں شرط ہے نیت، اور نماز کی 6ٹھی اور آخری شرط ہے تحریمہ۔ اس طرح نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکیزگی۔ انسان کا جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور انسان نے جو مقام پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ، جسم، یہ تمام کی تمام چیزیں پاک ہوں۔ اگر جسم پاک ہے جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہے، اور اگر جگہ پاک ہے جسم ناپاک ہے تو نماز نہیں ہے۔ طہارت پاکیزگی میں جگہ کا بھی جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ پاکیزگی کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہم وضو سے پاک ہوتے ہیں، دوسرے ہم غسل سے پاک ہوتے ہیں۔ وضو کو حدث اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حدث۔ آپ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وضو کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 فرض ہیں وضو کے۔ چہرے کا دھونا، مکمل چہرہ اوپر سے نیچے تک، اور دوسرا فرض جو ہے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ بعض نوجوان نئے فیشن ہے، وہ سلائی ہی اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ کفیں اوپر ہی نہیں ہوتی، یہاں تک آ کے رک جاتی۔ اب وہ وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وضو کے لیے چونکہ ضروری ہے کونیوں سمیت یہاں تک، تو جب سمیت کا لفظ ہے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا۔ پھر سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھو لینا، 4 فرض ہیں۔ بہرحال اس کے اندر سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے جب آپ وضو کرنے لگیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ مسواک کریں، اور اگر مسواک نہ ملے تو انگلیوں سے آپ دانت صاف کر لیں اور بسم اللہ سے شروع کریں، اور پھر جہاں تک ہو سکے 2 عضو میں ہر عضو کو دائنی طرف سے شروع کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں
اس کو صاف کیا جائے، 3 مرتبہ عضو کو دھویا جائے، یہ سنت ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کا بھی خلال کر لیا جائے وضو کے دوران، اور اس کے بعد جب سر کا مسح کیا جائے تو پورے سر کا مسح 3 انگلیاں ملا کر پیچھے کی طرف لے جائیں، اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی کان میں اور انگوٹھے سے پیچھے، اور پاؤں ہاتھ کا جو پشت والا حصہ ہے اس کو گردن میں پھیر لیا جائے۔ ایسے مکمل مسح کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دعائیں پڑھ لی جائیں، چہرہ دھوتے ہوئے اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو چمکتا ہوا رکھنا اس دن جب قیامت میں بہت سے چہرے سیاہ ہوں۔ ایسے دعا دائیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑانا، میرے معاملات میں آسانی۔ یہ دعائیں ہیں معصورہ۔ سر کا مسح کرتے ہوئے اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا عرشک، ایسے تو وضو بھی ہوگا، دعائیں بھی ہو جائیں گی۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ وضو کے دوران گفتگو نہ کی جائے، پانی زور سے چھینٹے نہ مارے جائیں، اور مسجد کے اندر وضو کے قطرے نہ ٹپکائے جائیں۔ اسی طرح غسل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو لیا کرو۔ غسل میں جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے، پہلے ناپاکی کو دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر استنجا کیا جائے، پھر اسی طرح وضو کیا جائے جیسے میں نے پورا طریقہ بتایا، چونکہ وضو کے اندر بنیادی طور پر 3 فرض ہیں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو منہ میں پانی ڈال کے غرارہ کریں، روزہ ہے تو کلی کر لیں، لیکن دانتوں میں کچھ پھنسا نہ ہو، اچھی طرح کریں، مسواک کر لیں۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، روزہ ہے تو اوپر تک نہ لے جائیں، روزہ نہ ہو تو اوپر تک۔ اس کے بعد پورے بدن پہ پانی بہائیں، پہلے 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ، پھر بائیں پہ، پھر پورے جسم۔ یہ طریقہ ہے، اس سے غسل ہو جائے گا۔ غسل کے اندر سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے نیت کی جائے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر نجاست دور کریں، پھر وضو کریں، اور انسان نہاتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہو، چونکہ اس کے اندر بیت اللہ کی حرمت پامال ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گرامی حضرات، ہم جن چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی نماز کی شرط ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں۔ پانی نجس نہ ہو، اگر پانی کے اندر رنگ، بو یا ذائقہ ان تینوں میں تغیر آ گیا، فرق آ گیا، تو پھر ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ باقی چیزوں میں تو صاف ظاہر ہوں گے، نجس پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست ملی ہو تو نہیں۔ آج کل ہمارے علاقے کے اندر جو پائپ لائنیں بچھی ہیں بڑی پرانی ہیں، پاکستان بنے، تو بعض مقام پہ ایسا ہوتا ہے جب پانی رکا ہوتا ہے تو اس میں نجس پانی شامل ہو جاتا ہے، جب سٹارٹ میں موٹر چلاتے ہیں تو وہ نجس پانی آ جاتا ہے، تو اس سے بچیں۔ اس کو نکالنے کے بعد جب صاف پانی آنا شروع ہو جائے، اس پانی سے پھر وضو اور غسل کا معاملہ رکھیں۔ ناپاک پانی جس کے اندر نجاست کا تھوڑا سا بھی پانی شامل ہو جائے، اس کو استعمال میں نہ لائیں۔ ایسی جو چیزیں ٹینکی وغیرہ ہیں اس میں بھی احتیاط ہو، اگر اس میں کوئی چھپکلی وغیرہ چوہا گر گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو جب پانی پاک نہیں ہے تو آگے نماز اور باقی چیزیں کہاں ہوں گی؟ تو یہ ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کی پہلی شرط کیا ہے جی؟ طہارت، پاکیزگی، اور پاکیزگی پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پانی پاک ہوگا تو باقی معاملہ، اور پھر آگے وضو اور غسل کے حوالے سے میں نے بتا دی۔
ہاں اگر کسی بندے کو عذر ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، بیماری ہے یا کوئی پرابلم ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ یہ وضو اور غسل دونوں کا نائب ہے۔ تیمم کیا ہے؟ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ نیت کریں گے کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں ظہر کے لیے۔ مٹی پتھر جو جن سے زمین میں سے ہو، جلے نہ پگھلے نہ، جیسے لکڑی سونا چاندی یہ نہ ہو، آپ اس پہ ہاتھ ماریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، دوسری بار ہاتھ ماریں اور اپنے ہاتھوں سے جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں کوہنیوں سمیت اتنا آپ پھیر لیں، چلیں بس تیمم ہو گیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دو نمازیں ایسی ہیں وضو کے بغیر پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک نماز جنازہ اور دوسری نماز عیدین۔ آپ جنازے کے لیے گئے تو جنازہ بالکل تیار ہے، اب اگر آپ وضو کے لیے جائیں گے تو آپ کا جنازہ گیا، تو بغیر وضو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی وضو کے بغیر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ 3 سے 4 سیکنڈ لگنے ہیں آپ پہ۔ نیت کریں جنازے کے لیے تیمم کرتا ہوں، کوئی دیوار پہ ہاتھ ماریں، چہرے پہ پھیر لیں، دوسرا ہاتھ ماریں کپڑے اوپر کر کے، اور آپ کہیں اللہ جنازے میں شامل ہو، جنازہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے نماز عید۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بڑی آسانی عطا فرمائی ہے، تو اس لیے طہارت پہلی شرط ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نجاست ہے، اگر کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو اس کو پاک کر کے نماز پڑھیں، اور اگر ایسی چیز پر نجاست لگی جیسے قالین ہے اور گدا وغیرہ، تو اس میں 3 مرتبہ پانی ڈال کے چھوڑیں، وہ پھر پاک ہوگا۔ اور کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس میں نجاست دور کرنے کے لیے اس کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں نجاست کے جو کپڑے ہیں ان کو الگ سے رکھے جائیں، تاکہ پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ مل کر وہ بھی سب کو نجس نہ بنا دیں۔ طہارت پاکیزگی پہلی چیز ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے آئیں گے، اللہ آپ کی عبادت میں خشوع خضوع پیدا فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو مکمل زینت کے ساتھ آؤ، پاکی طہارت کے ساتھ آؤ۔ تو پہلی شرط پوری ہوگی جی، پہلی شرط ہم نے بھی پڑھی طہارت۔ اس کے بعد ہے سطر کا چھپانا۔ سطر جو ہوتا ہے مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ چھپانا فرض ہے، لیکن باقی بھی انسان کو اچھا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ خواتین کا پورا جسم ہی سطر میں ہے، یعنی اس کے بال بھی سطر میں آتے ہیں، اس لیے جب وہ نماز پڑھیں تو صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کے اندر اگر وہ جرابیں وغیرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ عورت کا پورا بدن سطر ہے، تو سطر چھپا کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورت اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان کا سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سطر فرض ہے، شرط کے اندر آ گیا نا، لازمی ہے۔ بعض لوگ نے پینٹ پہنی ہوتی ہے، نوجوانوں نے سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر پینٹ نیچے، سطر کھل گیا کیونکہ یہ سطر ہے۔ تو اسی طرح خواتین بھی جب نماز پڑھیں تو موٹے چادر کے ساتھ، دوپٹہ باریک ہوگا تو بال نظر آئیں گے، تو سطر نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سطر کا چھپانا فرض ہے، اور مرد بھی اس کو چھپائے۔ اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جب غسل دیا جاتا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا کے غسل دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حصہ سطر ہے، اس کو مرنے کے بعد جب کھولنے کی اجازت نہیں تو اب کس طرح کھولا جا سکتا ہے؟ اس لیے سطر کو چھپایا جائے، اور نماز کے دوران بھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ نماز کے اندر تیسری شرط ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیت اللہ قبلہ مقرر کر دیا، اب لازم ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں،
اس کے لیے جو فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 90 درجے کا ایک اینگل بنائیں، 45 ادھر 45 ادھر، تو 45 دونوں طرف آپ جب تک ہیں گویا کہ آپ قبلے کے اندر ہی ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ مائنر کے فرق پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب تھے فتح گڑھ کے قریب، انہوں نے ایسے کیا ہوگا، حاجی عمرہ کرنے گئے، وہاں سے وہ لے آئے ڈائریکشن، ساری مسجدوں میں جا جا کے محراب میں رکھے، کہتے ہیں جی آپ کا محراب 2 انچ جو ہے بیت اللہ سے ہٹا ہوا ہے، جی آپ کا محراب 1 انچ ہٹا ہوا ہے۔ وہ ساری مسجدوں میں شکوک و شبہات ڈال دی۔ باقاعدہ ایک مسجد میں تو انہوں نے محراب بھی توڑ دیا اس کے کہنے، وہ نہیں جی نہیں، وہ تاڑا جی 3 انچ جڑا ہے نا بیت اللہ تو ہٹیا ہے۔ وہ پھر انہوں نے ہم سے پوچھا مسئلہ، تو مسئلہ یہ ہے 2-3 انچ 5 انچ سے کچھ نہیں ہوتا، 90 درجے کا اگر آپ بنائیں گے زاویہ تو 45 دونوں طرف سے ہوں گے تو آپ قبلے کے اندر ہی ہیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسلام نے آسانی عطا کی، ڈائریکشن جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو لہذا یہ ہے استقبال قبلہ۔ اب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے، تو جہاں تک ہو سکے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یعنی اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو اس کو قبلے کی طرف بٹھا دیا جائے، اگر لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو وہ بیڈ پہ لیٹ جائے، اگرچہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہی ہوں گے لیکن اس کے سر کے نیچے سرانہ رکھ دیا جائے، اس کا قبلے کی طرف منہ ہو گیا۔ اس طرح جیسے ممکن ہو، یا وہ اپنی کروٹ پہ ہو جائے تو بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ سواری جو چل رہی ہو یعنی گاڑی وغیرہ، اس پہ نماز نہیں ہوتی، گاڑی روک کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ نوافل وغیرہ آپ چلتی گاڑی پہ پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دیں، بعد میں اگر گاڑی کا رخ بدلتا بھی رہے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نفل کا حکم ہے، فرض نماز تو ہر صورت میں آپ نے گاڑی سے اتر کے ہی پڑھنی ہوتی ہے، فرض نماز گاڑی چلتی پہ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے اندر ہم نے طہارت، سطر کا چھپانا، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، آج ہم نے 3 شرائط پر بات کی ہے، اور اس کی ٹوٹل چونکہ 6 شرطیں ہیں، باقی جو 3 شرطیں ہیں اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ روزے کے میڈیکلی بینیفٹس کیا ہیں، تو روزے کے بے شمار طبی فوائد ہیں، وہ میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روزے کی حالت میں جو انسان کے پھیپھڑے ہیں اس میں جو فضلات ہوتے ہیں وہ تیزی سے خارج ہوتے ہیں، انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے، کمر درد اور پہلو کے درد اور پشت کی جو تکلیف ہے، آپ روزے میں، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں افاقہ کریں، آپ روزہ رکھیں، یہ افاقہ ہی ہے، اس سے آپ کی یہ جتنی بھی پین ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس میں ڈیفرنٹ ریسرچ ہوئی ہیں، سروے ہوا کہ سٹمک کے بہت سے ورم ہیں، معدے کی تکلیف ہے، آپ روزہ رکھنا شروع کریں۔ روزہ شروع میں تھوڑا سا آپ، کیونکہ عادی نہیں نہ ہوتا انسان، شروع کے 2-4 روزے آپ کو تنگ کریں گے، پریشان آپ ہوں گے، پیاس بھی لگ رہی ہے یہ، لیکن وہ صرف آپ کے 2-4 دن کے اندر جب آپ عادی ہو جاتے ہیں، اگلے روزے کے لیے آسانی بھی ہے اور میڈیکلی آپ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر آپ اپنا روزے کے سٹارٹ میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں اور بعد میں دیکھیں کتنا فرق ہوگا، آپ کے جسم کے لیے بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل پر عبادت کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، مسلمان ENT کی جتنے بھی ڈیسیز ہیں، ناک کان گلا کی، اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وگرنہ اس وقت جو موسم چینج ہو رہا ہے، بعض سے ممالک میں نزلے اور زکام کی شرح بہت زیادہ ہے، پاکستان میں کم ہے، اسلامی ممالک میں کم ہے، اس لیے کہ ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ENT کی ساری ڈیسیز ہم سے دور کر دیتا ہے، یہ بیماریاں بھی دور ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس لیے شوق سے روزہ بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کریں۔ پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان کے ظاہری
باطنی روحانی فیض و برکات سے مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا